اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو اس جنگ میں شہید ہو کر تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے جو امام کے ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا، آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا بلکہ ایک بے زبان جانور یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مواقرین نے لکھا کہ ذوالجناح کا اصلی نام مرتجس تھا جسے مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا، بلکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت رسول کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کے شجر نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کے ملتے ہیں۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی علیہ السلام نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین ذوالجناح کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ذوالجناح امام حسین کو دے دیا اور پھر ذوالجناح امام حسین کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے اپنے امام حسین کا بہادری سے ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم چور چور ہو چکا تھا۔ جب امام حسین ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں آئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی، اور آخرکار ذوالجناح نے اپنے امام علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت رسول کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور ماتم کرنے لگی، اور اس دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر الکما کی طرف گیا جہاں حضرت عباس الدا شہید ہوئے تھے، اور اس نہر میں داخل ہو کر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں کہیں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح واپس آئے گا اور وہ امام علیہ السلام کا سواری ہوگا۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کے اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔